رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں، دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے، انہیں خبردار کیجیے زندگی یہی زندگی نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار ظاہر بھی ہے، وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دے دیتا، تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم۔ یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وقفز جناحہ کا دل مومنی، ذرا اپنے کندھوں کے سامنے چکا کر سر، ان پر شفقت کی ہے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے، یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں غلام بھی ہے، ان میں قریب بھی ہے، ان میں مزدور بھی ہے، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے تھارے کا رخ موڑے گے۔ پھر بشارت تب اور آیا ہے بعد میں، شروع میں انذار۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتے داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو، اور سمبنی ہاشم کو لا کرو، عشر تیرا قریب رشتہ دار ہوگا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مالے کے، لالے کے، شامت کے یہ ہوتے ہیں نا، تو ان میں خاندان ہوتے ہیں، وہ شاہ محبت تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامت کی ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہوگا، نانے کی ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کہ کوئی جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو علی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کام تھے قریش۔ اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے، تو اقربین کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھے گی، وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین بھی، اس نے شور بجایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی، اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام ہوا، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے، تو کم سے کم اس کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم یہاں تک یہ موجود نہیں، مجھے یہ خطبہ ملا ہے تاج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار، بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین کی سب جمع کیے گئے نہج البلاغہ، اس پہ یہ خطبہ، اس پہ ایک چیپٹر ہے صدوات نبوی، اس پہ یہ پہلا خطبہ، ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موقع ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یغضب اعلیٰ، دیکھو لوگوں،
کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا. کیا بن رہا ہے؟ میں اس قافلہ حصہ لیتے رہے وہ نقش دیا دیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم. خدا کی قسم تک پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تجھ سے کبھی نہ بولتا. You are my king. اور اگر میں آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ نمی تین جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول تو واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ میں اس کے سوا کوئی لا توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے اظہار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون. صبح ہوگی جب اٹھا دیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح اپنی طرف تو صبح سے قیامت پہ آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اصل اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحرمن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے اس کا. ثم لتجزون. پھر لازماً جزا دی جائے گی بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. اچھائی کا اچھا پلہ، برائی کی بری سزا. وانھا لجنۃ وعدا او نار ابدا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ ان میں بچائے.